بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وزدنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری گفتگو چلی تھی کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ اسلام نے جن کو کبیرہ کی فہرست میں شامل کیا وہ بھی بڑے گناہ ہیں، یا ایسا گناہ کہ جس کو کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سزا بیان کی ہے، واضح لفظوں میں اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، وہ عمل کرنے والے کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجی ہے، دنیا میں اس کی کوئی حد مقرر ہے۔ یہ سارے گناہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ ان میں سے پچھلے خطبہ جمعہ میں 4 گناہ آپ کے سامنے رکھے گئے جو کبیرہ تھے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کبیرہ گناہ نماز کو چھوڑنا بھی ہے، نماز کو ترک کرنا۔ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے، اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کو ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں بھیجا اہل کتاب کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو آپ نے ان کو جو نصیحتیں کی تھی وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو نے ان کو کلمے کی دعوت دینی ہے، اللہ کے ایک ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی دعوت دینی ہے۔ اگر وہ یہ بات قبول کر لیتے ہیں تو پھر تم نے ان کو بتانا ہے کہ دن اور رات کے اندر تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کو ہے۔ جو انسان جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کے اندر شمار کرتا ہے، تو وہ انسان بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ پکا کافر ہو جاتا ہے، اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اور یہ بھی قول موجود ہے اہل علم کا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفنانا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے کبیرہ گناہ ہونے کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو منافقین پائے جاتے تھے، اعتقادی منافق جو صرف اوپر اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے وہ کافر ہی تھے، تو وہ بھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو بھی پتہ تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے اندر گھسنا ہے نا تو ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ نماز ڈھیلی ڈالی پڑھتے، سستی کے ساتھ پڑھتے، وقت بوقت پڑھتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کو اتنا پتہ تھا کہ اگر ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہے نا تو ہمیں مسجد میں جانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، وگرنہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو نماز کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، ان کے بعد ناخلف لوگ آئے، نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بعد ناخلف لوگ آئے، انہوں نے کیا گیا اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ تو نماز کو ضائع کرنا، نماز کو برباد کرنا، نماز کو پڑھنا نہ، یہ ناخلف لوگوں کا اور نافرمان لوگوں کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ہیں وہ نماز لازمی پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بس گھروں سے نکل جاؤ اور گلے کے اندر جو ہے وہ ٹلیاں جو ہیں وہ لٹکا لو، بڑی سی ایک مالا جو ہے وہ لٹکا لو، نہانے دھونے کا کوئی پتہ نہیں اور کپڑے پہننے کا کوئی پتہ نہیں، جتنا بڑا ننگ دڑنگ ہوگا اتنا بڑا جو ہے وہ پہنچا ہوا سمجھا جائے گا۔ نماز کے پاکیزگی کے قریب نہیں جاتے تو وہ نماز کے قریب کیسے جائیں گے؟ تو جب آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں ہماری نماز دل کے ساتھ قائم ہے۔ بھئی کبھی کھانا بھی دل کے ساتھ کھا لیا کرو، پھر کھانا تو ویسے ہی کھاتے ہیں جیسے ہم لوگ کھاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں دل کے ساتھ ہی ہماری نماز قائم ہے۔ تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ کوئی اللہ کے مقرب لوگ نہیں ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی فرما برداری کرنا ضروری ہے، اللہ کی بات کو ماننا ضروری ہے، اور اللہ کی باتوں میں سے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اولین چیز نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے بعد برے لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ برائی ان کے اندر کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ واتبعوا الشہوات، شہوات کی پیروی کی، خواہشات نفس کے پیچھے چل گئے۔ فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب گمراہی کو جو ہے وہ ملیں گے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، البتہ جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی توبہ کرنے کے بعد عمل نیک کرنا پڑے گا۔ کوئی بندہ گناہ کو چھوڑتا ہے، غلط کام کو چھوڑتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، لیکن معافی مانگنے کے بعد پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے، نیکی والا کام نہیں کرتا، تو اس کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز چھوڑنے کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو جب معافی مانگ لیتا اس کے بعد پھر نماز نہیں پڑھتا تو کیا فائدہ ہوا توبہ کرنے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، وہ گمراہ نہیں۔ تو یہ برے لوگوں کی علامت ہے، گمراہ لوگوں کی علامت ہے کہ وہ نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے بزرگ جو ہیں وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ بھی اللہ کے راستے پر اور جنت کو پہنچے ہوئے نہیں ہیں، وہ کسی اور جگہ پر پہنچے ہوئے ہوں تو ہوں، قرآن مجید کے مطابق وہ اللہ تک پہنچے ہوئے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، کفر اور شرک کے مترادف قرار دیا گیا ہے نماز کو چھوڑنا۔ اچھا، یہ ہمارا جو ہے سب مسالک کا اتفاقی مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو ہے سارے مسالک کو زور دینا چاہیے، اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو مساجد کے اندر جو ہے نا وہ داخل کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے مسجد کے ساتھ۔ اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا، سارے مسلمان جس مرضی مسلک سے تعلق رکھتا ہو وہ یہی کہتا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اپنی مسجد کے اندر جو ہے اس کا اعلان کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے۔
جو نماز کو دل کے ساتھ قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، نماز سے جی چراتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کو چھوڑنا کفر اور شرک کے مترادف ہے کہ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ ہمارے اور کافروں کے درمیان جو ہے عہد فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے، فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بعض مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔ یہ دلائل ہیں، اس کے عموم سے وہ استدلال کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے کبیرہ گناہ ہونے کے اندر تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس کے اوپر بہرحال ہمارے اہل علم کا جو ہے وہ دو طرح کے اقوال جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ رہتا وہ دائرہ اسلام کے اندر ہی ہے، ان کے نزدیک بھی اس نے کبیرہ گناہ بہرحال کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی پڑے گی، اور اگر بغیر معافی کے وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ چاہے گا تو اس کو ویسے معاف کر دے، اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دینے کے بعد جو ہے وہ معافی مل جائے گی۔ اور جو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، وہ ان کا تو یہی قول ہے کہ اس کو تو معافی ملے گی نہیں، کیونکہ وہ کافر اور مشرک کے زمرے کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال نماز کو چھوڑنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی اختیار کرنا، پاکیزہ کرنا، زکا یزکو یا زکا یزکی۔ جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی یہ علامت ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے پاس مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جو رزق دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔ مال جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض مال ایسے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں، آئے ختم ہو گئے، آئے ختم، جیسے سیلری ہوتی ہے، ماہانہ سیلری، یہ آتی ہے مہینے سے پہلے ختم ہو گئی یا مہینہ پورا جو ہے وہ گزر گیا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو ایسا مال ہو جو آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسا مال کہ جو ہمارے پاس پورا سال جو ہے وہ جمع ہے، پورا سال جو ہے وہ جمع ہے، اور 52.5 تولے چاندی کے برابر وہ موجود ہے یا اس سے زیادہ ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہو جائے، مال ہو جائے، تو وہاں پر زکوٰۃ جو ہے شروع ہو جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ دینے کے لیے 52.5 تولے کو خارج نہیں کرنا، اس کو شامل کرنا ہے۔ پھر بعض احباب یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جب زکوٰۃ لاگو ہو جائے، اگر سونا ہو تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے، چاندی ہو تو 52.5 تولے پر شروع ہوتی ہے، اور جو پیسے ہیں، روپیہ پیسہ جو ہے، اس کو چاندی کے اوپر جو ہے وہ قیاس کیا جائے گا، کیونکہ غریبوں کا اس کے اندر فائدہ ہے، اور زکوٰۃ کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ غریبوں تک جو ہے مال پہنچایا جائے۔ تو 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، اور اگر پیسے ہیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئے ہیں، تو زکوٰۃ دینے کے لیے سارے پیسے کو جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ 2.5% زکوٰۃ جو ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے کے حساب سے جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ 1 لاکھ میں سے 2,500 روپیہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اگر اس کے اوپر پورا سال گزر گیا ہے تو ہر سال کے بعد جو ہے اتنی زکوٰۃ جو ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کریں۔ گھر میں زیور پڑا ہوا ہے تو زیور جو ہے وہ تو عموماً جو ہے وہ تو پڑا ہی رہتا ہے، وہ تو گردش میں نہیں ہوتا۔ تو اگر 7.5 تولے یا اس سے زیادہ کسی کے پاس زیور پڑا ہوا ہے، سونا ہے، تو وہ ہر سال اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کرتا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ، اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اس مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی کہ ہم نے ان کو یہ مال دیا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے بندے کا۔ اب دیکھ لیں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار لوگ اور بڑے کاریگر لوگ جو ہیں وہ بھوکے پھرتے ہیں، اور ایک نالائق قسم کا آدمی ہوتا ہے جس کو شاید اپنا نام بھی لکھنا نہ آتا ہو تو مال و دولت کے اندر جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، یہ بندے کا کمال نہیں ہے۔ اگر یہ بندوں کا کمال ہوتا تو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ کبھی نوکر نہ ہوتے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مالک ہی ہوتے، جبکہ زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ نوکری طبقہ کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو ان کو رزق دیا، اللہ نے جو ان کو مال دیا ہے، جو لوگ اس میں بخیلی کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بری ہے۔ کیسے بری ہے؟ دنیا کے اندر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مال بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی کیسے ہے ان کے لیے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن جب ہوگا تو جو انہوں نے بخیلی کی ہوگی نا، وہ ان کے گلوں کے اندر توق بنا کر جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مال و دولت جمع کرتا ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، یہ مال جو ہے ایک گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ کا منہ جو ہے اس بندے کے منہ کی طرف ہوگا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، اور وہ اس کے منہ پر جو ہے وہ ڈنگ مارے۔ یہ صورت یہ ہے، اس کے گلے کے اندر جو ہے وہ توق ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ کی صورت میں اس کو توق جو ہے وہ ڈال دیا اور اعلان بھی کرتا رہے گا انا مالک انا کا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ جو دنیا کے اندر تو بڑا سنبھال کر رکھتا تھا۔ تو جو بندہ فریضہ ادا نہیں کرتا، جس کے پاس زکوٰۃ جتنی اماؤنٹ ہو گئی ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو بھئی اس کا حشر یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جانوروں کی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، بکریوں کی، اونٹوں کی، گایوں کی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کی زکوٰۃ ادا نہیں نہ کرتا، قیامت والے دن اس کو میدان کے اندر جو لٹا دیا جائے گا۔ اگر اس کی بکریاں تھیں تو بکریاں جو ہیں وہ باری باری جو ہے اس کے اوپر سے گزریں گی، اگر گائیں تھیں تو وہ، اونٹ تھے تو وہ سارے باری باری جو ہے نا اس کو روندتے رہیں گے، اس کو سینگ ماریں گے، وہ زخمی کرتے رہیں گے اس کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر وہ دن ہے، تو یہ اس کو سزا جو ہے وہاں پر ملتی رہے گی جو اپنے جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ تو جانور جو ہیں ان کی زکوٰۃ اس وقت مخصوص تعداد ہے اس کی، اور ان جانوروں کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے جو زیادہ تر جن کا گزران جو ہے وہ فری کا چارہ ہے، باہر سے وہ چرتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس 1000 جانور ہے لیکن ان کو وہ چارہ جو ہے وہ خرید کر ڈالتا ہے، اپنے کھیتوں کے اندر اگا کر جو ہے وہ ڈالتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سائمۃ الابل، سائمۃ البقر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ سائمہ یسین کے ساتھ ہے، سائمہ کا لفظ بولا ہے۔ سائمہ کا مطلب ہوتا ہے ایسا جانور جو باہر سے چرے، جس کا چارہ جو ہے وہ فری کا، پہاڑوں پر اور اجڑے ہوئے جو ہیں وہ باغات ہیں وغیرہ وغیرہ، جو فری کا کھانا اس کو جو ہے وہ چارہ ملتا ہے، تو ایسے جانوروں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ بہرحال چونکہ شہروں کے اندر تو چونکہ اس کا رواج نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی۔ تو جہاں پر جن کے جانور ہیں وہ اس کی تحقیق کرے، وہ اہل علم سے رابطہ کرے اور وہ دیکھے کہ اس کے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر ہوتی ہے
تو وہ لازمی جو ہے ان کی زکوٰۃ دے۔ تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، قیامت والے دن یہ بخیلی جو ہے اس کے گلے کے اندر جو ہے توق بنا کر جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ ایک کبیرہ گناہ ہے روزہ چھوڑنا۔ اللہ کی توفیق سے روزے جو ہیں وہ بہت قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت و تندرستی سے نوازے۔ تو روزے جو ہیں اگر کوئی بندہ صحت والا ہے، تندرست ہے اور اپنے علاقے کے اندر ہے، مسافر بھی نہیں ہے، بیمار بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا لازمی ہے۔ کتب علیکم الصیام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ روزہ جو ہے یہ لازمی ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی 5 چیزوں کے اوپر بنیاد ہے۔ اس میں سے ایک نبی علیہ السلام نے فرمایا صیام رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ تو رمضان کے روزے رکھنا جو ہے یہ ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر جو ہے فرض ہے، لازم ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون مخصوص ایام میں ہوتی ہے وہ روزے نہیں رکھ پاتی جتنے بھی، تو وہ بعد میں گنتی پوری کرے گی، معافی نہیں ہے اسے، نماز کی معافی ہے اس کو، نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے، اس کی قضا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ روزے چھوڑتی ہے، ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے تو اس کو چھوڑنے پڑتے ہیں روزے بھی، تو وہ روزے کی گنتی لازمی جو ہے وہ بعد میں پوری کرے گی، روزے کی معافی جو ہے اس کو نہیں ہے۔ تو یہ چونکہ اسلام کی ایک بنیاد ہے، اور جو آدمی اسلام کی بنیاد پر پورا نہیں اترتا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اسی طرح حج کو نہ کرنا، حج جو ہے یہ بھی صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو طاقت رکھتا ہے اس کے ذمہ حج جو ہے وہ لازمی ہے، اس کے پاس خرچہ موجود ہے، صحت موجود ہے۔ تو اگر وہ حج نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ اس کے اوپر عائد ہو چکا ہے اس کو وہ ترک کر رہا ہے، جان بوجھ کر ترک کر رہا ہے۔ تو ایسا آدمی بھی کبیرہ گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ آیت کے اوپر آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے، ومن کفر، اور جس نے کفر کیا۔ بات تو ہو رہی ہے حج کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کرنا ہر اس بندے کے اوپر فرض ہے جو وہاں پر پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگلے ہی جملے میں فرمایا ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو نہیں پرواہ اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہونے کے باوجود کوئی بندہ حج نہیں کرتا تو وہ کفر کے مترادف حرکت کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جو بندہ حج نہیں کرتا جان بوجھ کر استطاعت کے باوجود، وہ بہت بڑے گناہ کا جو ہے وہ مرتکب ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر حج جو ہے نا وہ فرض کیا ہے۔ حضرت سراقہ بن مالک جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی ہر سال آپ خاموش رہیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا ہر سال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا وہ غصہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال تو پھر ہر سال فرض ہونا تھا۔ زندگی کے اندر ایک دفعہ جو ہے یہ حج کرنا جو ہے وہ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور جیسے حج فرض ہے اسی طرح یاد رکھیں عمرہ کرنا بھی فرض ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمرہ کرنا جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، نہیں، یہ بھی فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے عمرہ کرنے کے حوالے سے بھی، آپ نے حکم دیا ہے حج کرو اور عمرہ بھی کرو۔ تو جو نبی علیہ السلام کا یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے نا وہ بھی فرض ہوتا ہے۔ تو جیسے حج کرنا فرض ہے ایسے عمرہ کرنا بھی، حج الگ فرض ہے، عمرہ الگ فرض ہے۔ تو جو فرضیت کو چھوڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔